کر رہا تھا کہ یہ اناڑی وزیر کھڑے ہو کے ٹیکنیکل ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ جناب کیپیسٹی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں. آپ کیپیسٹی پیمنٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جتنی بجلی کے منصوبے لگائے گئے تھے وہ پاکستان کی معیشت کو 6% پہ گروتھ کی پروجیکشن پہ لگائے گئے تھے. اگر آپ نے پاکستان کی گروتھ کو نیگیٹو 0.5% پہ کریش کر کے پہنچا دیا ہے, آپ نے بجلی کی مانگ ختم کر دی ہے, آپ نے معیشت کی ترقی کریش کر دی ہے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ چونکہ جنوری 2018 تک ورلڈ بینک بھی کہہ رہا تھا کہ اگلے 2 سال 19 اور 20 میں 6% سے گروتھ ہوگی. اگر پاکستان کی معیشت 6% سے گرو کرتی رہتی تو یہ جو بجلی کے منصوبے ہم نے لگائے ہیں یہ کم پڑ جاتے جناب اسپیکر. اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگے بجلی کے منصوبے لگا دیے. بجلی کے منصوبے نیپرا منظور کرتی ہے اور نیپرا کے اندر 4 صوبائی حکومتوں کا نمائندہ موجود ہوتا ہے. اگر یہ بجلی کے منصوبے مہنگے لگے ہیں تو خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت بھی گناہگار ہے چونکہ اس نے بھی منظوری دی ہوئی ہے ان منصوبوں کی. تو آپ کو معاملات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے چلتی ہے ریاست, اس کے فورمز کون سے ہیں. یہ نیپرا کے اندر تمام صوبائی اور وفاقی حکومتیں مل کر بجلی کے منصوبوں کی سکروٹنی کرتی ہیں اور منظوری دیتی ہیں. تو جتنے بجلی کے منصوبے لگے ہیں ہمارے دور میں ان سب کی منظوری میں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی حکومت برابر کی شریک ہے. اور اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ بھی اس جرم کے شریک ہیں, اور اگر آپ اس جرم میں شریک نہیں ہیں تو ہم نے بھی کوئی جرم نہیں کیا, پھر وہ منصوبے ٹھیک لگے ہیں. پھر ایک وہ عمر ایوب صاحب ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں تو جناب اسپیکر حیران ہوں کہ وہ واقعی ان کو میڈل دینا چاہیے کہ آج تک وہ نہیں بدلے, حکومتیں بدلتی رہی ہیں, ہر حکومت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور پوری شد و مد کے ساتھ ڈیسک بجاتے ہیں. لیکن جب وہ حکومت جاتی ہے تو نئی حکومت میں آ کے پچھلی حکومت کے خلاف جو ہے چارج شیٹ پڑھتے ہیں. واقعی یہ ڈی این اے جو ہے کسی کے پاس ہوتا ہے, ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. پھر کہتے ہیں وہی فرما رہے تھے کہ یہ بجلی کے منصوبے زیادہ لگا گئے. جناب اسپیکر آپ مجھے بتائیے, جس ملک میں ابھی بھی 25% آبادی بجلی سے محروم ہے وہاں پہ کتنی بجلی کے منصوبے اور لگنے کی ضرورت ہے. جس ملک کے اندر پر کیپٹا الیکٹریسٹی جو کنزمپشن ہے وہ 447 کلو واٹ آر ہو, جبکہ انڈیا میں 804 ہو, ویتنام میں 1450 ہو. ہماری پر کیپٹا الیکٹریسٹی کنزمپشن دنیا میں لوئسٹ ہے. ہمیں تو ابھی اور بجلی کی کنزمپشن بڑھانی ہے. تو یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ بجلی کے منصوبوں کو بند کر دو. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کون سی اکنامکس پڑھ کر آتے ہیں اور کہاں سے آ کے یہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں. پھر پرویز خٹک صاحب آئے, وہ تو حیران کر گئے. آج مجھے خیبر پختونخوا سے صبح جو فون آنے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنے کچے گھر گنائے, انہوں نے کہا میں پیدل ہوں, میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے, میں تو مزدور ہوں, میں کیا کروں. اور ہمارا وزیر اعلیٰ سابق کہتا ہے خیبر پختونخوا میں تو غربت ہی نہیں ہے, کوئی کچا گھر نہیں ہے, کوئی پیدل نہیں چلتا ہے, وہ جنت بن گئی ہے. جناب اسپیکر یہ آپ کو معلوم پڑے گا یہ حکومت کس دنیا کے اندر بستی ہے, کتنے یہ حقیقت سے دور ہیں. پاکستان کے عام آدمی کو مہنگائی نے تباہ کر دیا ہے, غربت اور بے روزگاری نے بے حال کر دیا ہے. اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو وہ کیک کیوں نہیں کھاتے. ہمارے صوبے کے اندر کوئی غربت نہیں ہے. اسی حکومت نے پی ایس ایل ایم سروے جاری کیا ہے 2021 میں, اور اس میں 32 میں سے 7 ضلع ہیں جو بہت انڈر ڈیولپڈ ہیں خیبر پختونخوا کے. آپ جائیے ان ضلعوں کو پہلے ٹھیک کیجئے. تو یہ اس قسم کی غیر سنجیدہ باتیں جب یہ کریں گے تو اسی لیے پرویز خٹک صاحب کو نوشہرہ کے لوگوں نے ان کی جنت کی تصویر دکھائی ہے. نوشہرہ کے اندر پی ٹی آئی کیوں ہاری؟ اگر جنت بن گیا تھا خیبر پختونخوا, اس لیے پی ٹی آئی ہاری ہے کہ لوگ ان کے جھوٹ کو مسترد کر رہے ہیں. پھر جناب کھڑے ہوتے ہیں تو چور ہیں,
چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور قرضے دے گئے. جناب اسپیکر، میں آج آپ سے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کون چور ہے اور کون دیانتدار ہے؟ آپ پاکستان کے آدمی سے پوچھئے، عام آدمی سے پوچھئے کہ جنہوں نے 5 سال آٹا 35 روپے کلو دیا وہ چور ہیں، یا جنہوں نے آٹا 75-80 روپے کلو دیا وہ چور ہیں؟ جنہوں نے 5 سال چینی 55 روپے کلو دی وہ چور ہیں، یا جن کے دور میں چینی 110-115 روپے ہوئی وہ چور ہیں؟ جس کے دور میں مرغی کا گوشت غریب آدمی 200-225 روپے کلو خرید کے بچوں کو کھلاتا تھا وہ چور ہے؟ یا جس کے دور میں مرغی کا گوشت 500-525 روپے کلو ہو گیا وہ چور ہے؟ جس کے دور میں کھانا پکانے کا تیل 150 روپے کلو تھا وہ چور ہے؟ یا جس کے دور میں کھانا پکانے کا تیل 310 روپے کلو ہو گیا وہ چور ہے؟ جس کے دور میں ڈی اے پی کسان کو 2400 روپے میں ملتی تھی وہ چور تھا؟ یا جس کے دور میں ڈی اے پی کی بوری 6000 روپے کی ہو گئی وہ چور ہے؟ میرے یونیورسٹی آف نارووال کے سٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ جس کے دور میں وہ 12,000 روپے فیس دیتا تھا وہ چور تھے؟ یا جس کے دور میں وہ 50,000 روپے فیس دینے پہ مجبور ہے وہ لوگ چور ہیں؟ جناب، چور وہ ہوتے ہیں جو عوام پر مہنگائی نافذ کرتے ہیں، جو عوام کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، اور جو مہنگائی پہ قابو رکھتے ہیں وہ چور نہیں ہو سکتے. اسی طرح جناب اسپیکر، جو سب سے اہم بات آج کہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی آواز بن کے ہم اس مسئلے کو اٹھانا چاہتے ہیں. کس نے حق دیا ہے، کس نے حق دیا ہے اس وزیر اعظم کو کہ یہ دنیا کو کہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام نیگوشیبل ہے؟ پاکستان کا ایٹمی پروگرام از ناٹ نیگوشیبل، کوئی اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل کر دو، ہم ایٹمی پروگرام بند کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ایٹمی ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں ہے. Who has given you this authority, Mr. Imran Khan? You cannot speak on nuclear program of Pakistan. پاکستان کا ایٹمی پروگرام 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہے جس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ عمران خان کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے سازش کے ذریعے پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے. یہ وہ فورن ڈونرز کا ایجنڈا ہے. ہم بھی حیران تھے کہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ کیا بلی بند ہے تھیلے کے اندر. فورن فنڈنگ کے اندر جن ڈونرز نے پیسہ دیا تھا وہ یہی ایجنڈا تھا جس کے لیے برسر اقتدار لائے تھے کہ عمران خان سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر کرائیں کہ یہ ڈیٹرنس ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. میں اس ایوان کے ذریعے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو یا کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو، پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس از نان نیگوشیبل اور اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اور اب جناب یہ جو بجٹ کی بات کرتے ہیں اس پہ 3 حصے ہیں. انہوں نے کہا 3.9% گروتھ ہو گئی. ساری دنیا اس بات کے اوپر کوشچن کر رہی ہے کہ لو بیس ایفیکٹ کو نکال دیجئے کہ یہ جو آپ نے گروتھ نکالی ہے اس کے کیا ڈرائیورز آف گروتھ ہیں. دنیا میں 3 ڈرائیورز آف گروتھ ہوتے ہیں. یا آپ کی فیکٹر انپوٹس ہوں، انویسٹمنٹ بڑی ہو، اس سے آپ کی گروتھ آ سکتی ہے. آپ نے کوئی قابل ذکر ریفارمز کیے ہوں، آپ نے کوئی پروڈکٹیوٹی انکریز کی ہو. جناب جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے اگر وہ 2019-20 میں 15.3% تھا تو 2020 اور 21 میں 15.2% ہو گیا ہے. تو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو گھٹی ہے. پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ 10.6% سے گر کے 9.8% ہو گئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ بھی گھٹی ہے. اسی طرح انہوں نے جو ایگریکلچر گروتھ بتائی، اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ نہ ایکڑیج بڑی ہے
نہ فرٹیلائزر آف ٹیک بڑھا ہے, نہ کوئی ان پٹ میں ایسا اضافہ ہوا ہے جس سے گروتھ ہوئی ہو, لیکن انہوں نے گروتھ جیک اپ کر کے اپنے فگرز لے لیے ہیں. اسی طرح اس کے اندر دیگر جو پروڈکشن کی فگرز ہیں, کنزمپشن کی فگرز ہیں, ان کے اوپر تمام اکانومسٹ نے مسترد کیا ہے, جس کے اوپر میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اب میں جو بات ان کے بجٹ کے حوالے سے کہوں گا کہ انہوں نے جناب 5.83 ٹریلین ریونیو کو پچ کیا ہے اور ہمیں بتایا کہ ہم حاصل کریں گے. یہ 24% زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں جو یہ حاصل کریں گے. اگر آپ کی انفلیشن 8% رہے اور گروتھ ٹارگٹ یہ 4.8% حاصل کر لیں, جو کہ ناممکن ہے, تو اس کے باوجود 550 ارب روپیہ اضافی ریونیو بنتا ہے, جو تقریباً 13% ان کے اضافے کے برابر ہے. یہ باقی 11% کہاں سے آئے گا؟ اس کے اوپر تمام اکانومسٹ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ یہ کدھر مریخ سے آئے گا یا کہاں سے آئے گا. تو اس کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے ایف بی آر کو وہ اختیارات دیے ہیں جو نیب کے پاس ہیں. انہوں نے ایف بی آر کو کہا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کرو, جیل میں ڈالو اور ان سے بھتہ خوری حاصل کرو. جناب اسپیکر, ایف بی آر کے پاس یہ اختیارات گئے تو وہ پیسہ سرکار کے خزانے میں نہیں آئے گا, وہ ان ملازمین کی جیبوں میں جائے گا جو اس ناجائز اختیار کو استعمال کریں گے. تو انہوں نے ایف بی آر کو نیب بنا کے پاکستان کے بزنس مین کے اوپر مسلط کر دیا ہے تاکہ وہ اس سے ایکسٹارشن کریں. پھر ان کی جتنی پروجیکشنز ہیں اس میں کہوں گا کہ دس از اے بجٹ آف بلیک ہولز. اتنے بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی توجہ نہیں کی جا سکتی کہ کیسے حاصل کریں گے. پیٹرولیم لیوی ہے جس کے اندر انہوں نے 630 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے. جناب ابھی اس کی جو کلیکشن ہے وہ 44 روپے 60 پیسے سے گھٹ کے 20 روپے پر لیٹر ہو چکی ہے. اگر 70 روپے تک تیل کا بیرل رہتی ہے قیمت, تو انہیں کم از کم 22 سے 28 روپے پر لیٹر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی 630 بلین حاصل کرنے کے لیے. تو اگر یہ تیل کی قیمت, پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 22 سے 28 روپے لیٹر اضافہ کریں گے تو مجھے بتائیے کہ اس سے انفلیشن کتنی ہوگی اور بجلی کے نرخوں میں کتنا اضافہ ہوگا. کم سے کم 20 سے 25% بجلی کے نرخ بڑھانے پڑیں گے, اور اگر یہ انفلیشن ہوگی تو اس کے ساتھ آپ کو پالیسی ریٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اور اگر آپ پالیسی ریٹ تو پالیسی ریٹ ایڈجسٹ کریں گے تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ کا برڈن جو ہے وہ 400-500 ارب اور اوپر جائے گا, جس سے ایک نیا بلیک ہول پیدا ہو جائے گا. پھر جناب آج تک یہ نہیں ہوا, جو پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہیں 252 ارب روپے کی, وہ کبھی ریونیو میں نہیں آتی, وہ ڈیٹ کی طرف جاتی ہیں. انہوں نے 252 ارب روپیہ پرائیویٹائزیشن کا شو کیا ہے, جو کہ پچھلے سال 100 ارب شو کیا تھا اور زیرو کلیکشن, چونکہ کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے. تو اس سال یہ بھی 252 ارب روپیہ کیسے ریئلائز ہوگا جبکہ ہمارے میکرو اکنامک کنڈیشن سازگار نہیں ہے. اسی طرح 570 ارب روپیہ سرپلس دکھایا ہے پروونسز کا. بھئی صوبے کیوں اپنے اے ڈی پی کو خرچ نہیں کریں گے؟ کیا اس سال جو آپ نے ان کا سرپلس شو کیا تھا وہ آپ کر سکے ہیں؟ تو یہ غیر حقیقت پسندانہ انہوں نے اس کے اندر پروجیکشن رکھی ہیں جس سے -6.3 ڈیفیسٹ رکھا ہے, پرسنٹ ڈیفیسٹ رکھا ہے. چونکہ یہ نہ سرپلس انہیں حاصل ہوگا, نہ یہ پیٹرولیم لیوی پوری لے سکیں گے, نہ یہ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ لے سکیں گے. کم سے کم بھی 800 سے 1000 ارب روپے کا بلیک ہول ہے اس بجٹ کے اندر, جو ڈیفیسٹ کو 9% تک لے جائے گا. پھر جناب اسپیکر ایک بڑی انہوں نے نئی چیز نکالی ہے, نان ٹرانسپیرنٹ بجٹ, کہ 130 ارب روپیہ پے اور پینشن کے نام پہ پتہ نہیں کس کے لیے ڈال دیا ہے. پینشن کے لیے 480 ارب روپیہ تو موجود ہے,
لیکن 130 ارب روپیہ کوئی خفیہ کھاتا بنایا ہے. اگر تو اس 130 ارب روپے سے آپ کسی ایک محکمے کے لیے تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ پھر وہ تنخواہوں میں اضافہ پاکستان کے تمام محکموں میں ہونا چاہیے, کسی ایک کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بتایا جائے کہ وہ 130 ارب روپیہ پے اینڈ پینشن کے مد میں چھپا کے کیوں رکھا گیا ہے, اس کو کون خرچ کرے گا اور وہ کس مد میں جائے گا, چونکہ یہ نان ٹرانسپیرنٹ ہے اور اس ایوان کو پتہ لگنا چاہیے. G20 نے ڈیٹ سروس سسپینشن انیشیٹو سے 3.7 ارب ڈالر کی ڈیٹ ریلیف دی آپ کو. 3.25 ارب ڈالر کا ڈیٹ ریلیف ملا اس حکومت کو. آپ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا, ہمیں کچھ نہیں پتا. 3.25 ارب ڈالر آپ ڈیٹ ریلیف کے اندر کھا گئے ہیں اور آج تک اس کا حساب نہیں دے سکے ہیں. اچھا جناب, اسی طرح فسکل ڈیفیسٹ جو ہے, میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں فسکل ڈیفیسٹ رہا 5.5%. پی ٹی آئی کے 3 سالوں میں اس کی اوسط ہے 8%. تو یہ خسارہ ہم نے تو نہیں پیدا کیا جو ہم پر کہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو معیشت بیمار کر کے دی. ہم نے تو 5 سالوں میں اوسطاً 5% خسارہ رکھا, ان کا 8% تھا. ڈیولپمنٹ بس ایسے اقبال صاحب بہت لمبی ہو گئی آپ کی سپیچ, ابھی بہت سے لوگوں نے کر دی ہے, سب لوگوں نے سپیچ کر دی ہے. آپ کا ٹائم ایکسس ہو چکا ہے, نون لیگ کا ایکسس ہو چکا ہے, ٹائم ہی ایکسس ہو چکا ہے. مجھے ختم کرنے دے 5 دوسری جماعتوں کے بھی ٹائم لیتے ہیں جی. جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں مسلم لیگ نون نے جو ٹائم ملا تھا, میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں, 2 منٹ میں ٹائم جو ہے وہ ایکسس ہو چکا ہے. آپ تقریباً 25 منٹ ایکسس جا چکے ہیں. آپ کے وزراء 1 گھنٹہ بول گئے ہیں, وہ آپ سے کم بول کے گئے ہیں, گھنٹہ بول کے گئے نہیں, کم بول کے گئے ہیں. 27 منٹ بول کے ان کے پارٹی کا 6 گھنٹے کا ٹائم رہتا ہے ان کا. جی ختم کر رہا ہوں جناب, آپ 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں. مسلم لیگ نون نے 5 سال 4.7% آف جی ڈی پی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا. آپ نے 3 سالوں میں ڈیولپمنٹ بجٹ گھٹا کے 3% کر دیا ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 2100 ارب کا نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے آپ نے اس سال کیا ہے, تو مسلم لیگ نون نے 2100 ارب کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے 2017-18 میں کیا تھا. ہم نے ڈیولپمنٹ پہ جتنا خرچہ 4 سال پہلے کیا تھا, آج آپ اتنا کر کے کارنامہ بتا رہے ہیں, جبکہ انفلیشن ہو چکی ہے, ڈالر روپی پیرٹی بدل چکی ہے. تو آج کا 2100 ہمارے 4 سال پہلے کے مقابلے میں 1700 ارب روپے کے برابر آتا ہے. بہت شکریہ جی. جی جناب میجر طاہر صادق صاحب, بات آپ کی ہو گئی جی, آپ کو کافی میں نے ٹائم دیا جی. جی میجر طاہر صادق صاحب. جی